میں نے یہ آسٹریا سے سیکھا تھا۔ میں جوانی میں آسٹریا چلا گیا، ویانا میں ایک فیکٹری میں کام شروع کیا اور پھر اپنی دکان کھول لی۔ وہ ایک چھوٹا سا گروسری سٹور تھا۔ میرا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، مگر پھر میری والدہ بیمار ہو گئی اور مجھے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنا پڑ گیا۔ مجھے کاروبار کا چسکا پڑ چکا تھا، لہٰذا میں نے لبرٹی مارکیٹ میں گارمنٹس کی دکان کھول دی۔ اللہ نے کرم کیا اور میں خوشحال ہو گیا۔ بزرگ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، لیکن میرے کاروبار کا سٹائل مختلف تھا۔ میں صبح 8 بجے دکان کھولتا تھا اور ٹھیک شام 7 بجے دکان بند کر کے گھر آ جاتا تھا۔ میں بچوں کو صبح اسکول بھی چھوڑنے جاتا تھا، دوپہر کو انہیں خود واپس لاتا تھا اور ان کے ساتھ لنچ کرتا تھا، آدھ گھنٹہ کیلولا بھی کرتا تھا اور 3 بجے دوبارہ دکان پر چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر شام 7 بجے دکان بند کر کے ڈنر اپنے خاندان کے ساتھ کرتا تھا اور پھر رات 9 بجے کا خبرنامہ سن کر ہمارا پورا خاندان سو جاتا تھا۔ یہ میری روٹین تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن کیا اس سے آپ کو معاشی نقصان نہیں ہوتا تھا؟ لاہور میں لوگ رات 12 بجے تک شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ آپ 7 بجے دکان بند کر دیتے تھے، تو پھر آپ کماتے کیا تھے؟ وہ ہنس کر بولے، آپ حیران ہوں گے، میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل کرتا تھا۔ میری دکان میں سارا دن رش رہتا تھا، جبکہ ہمسائے سارا دن مکھیاں مارتے رہتے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہا لگا کر بولے، شاید میرا توکل اس کی وجہ تھی، یا پھر واقعی صبح جلدی اٹھنے والوں کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال میرا کام رکتا نہیں تھا۔ دوسرا، میں مارجن بہت کم رکھتا تھا۔ گاہک بہت سیانے ہوتے ہیں، یہ سستی چیزوں کے بارے میں جلدی واقف ہو جاتے ہیں۔ میرے گاہک بھی یہ جان گئے تھے۔ میں جلدی دکان بند کر دیتا ہوں، چنانچہ ایک دن کو خریداری کر لیتے تھے اور یوں میں شام کے وقت گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے تکنیک کہاں سے سیکھی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ سنجیدگی سے بولے، میں نے یہ آسٹریا سے سیکھا تھا۔ ویانا میں تمام دفتر، شاپنگ سینٹر اور دکانیں صبح 8 بجے کھل جاتی تھیں اور شام 6 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ صرف کافی شاپس، ریستوران، پبز اور کلب رات 10 بجے تک کھلتے تھے۔ گورے جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں۔ یہ 7 بجے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں۔ میں بھی وہاں جلدی اٹھنے اور جلدی سونے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں لاہور واپس آیا تو یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شہر رات کے وقت جاگتا اور دن کو سوتا تھا، لہٰذا میرے پاس 2 آپشن تھے، میں ویانا کی روٹین جاری رکھتا یا پھر لاہوریا ہو جاتا۔ میں نے سوچا، میں اگر رات کو جاگ کر زیادہ پیسے کما لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میرے پاس اگر کروڑوں روپے بھی جمع ہو جائیں، مگر میں نے اپنے خاندان کو وقت نہ دیا، اگر اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا سکا، اپنی بیوی کے ساتھ گپ نہ لگا سکا، اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہ کر سکا اور اپنی نیند پوری نہ کر سکا، تو پھر مجھے ان پیسوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کما لوں گا مگر میری زندگی تو اچھی نہیں گزرے گی۔ چنانچہ میں نے لبرٹی میں ایک چھوٹا سا ویانا بنا لیا اور شاندار زندگی گزاری۔ میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، میری اور میری بیوی کی زندگی بھی اچھی گزری، اور میں نے اپنے والدین کی بھی جی جان سے خدمت کی، اور میں آخر میں پوری مارکیٹ کے مقابلے میں فائدے میں بھی رہا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ بولے، میں نے 3.5 لاکھ روپے میں دکان خریدی تھی، میں نے وہ 33 کروڑ روپے میں فروخت کی، لہٰذا اگر منافع میں کوئی کمی رہ گئی تھی وہ 33 کروڑ روپے کی شکل میں پوری ہو گئی۔ میرا کیا گیا؟ وہ اس کے بعد رک کر بولے، بیٹا آپ لوگوں کو میری کہانی سنائیں اور انہیں بتائیں، حکومت اگر رات 8 بجے دکانیں بند کرنا چاہتی ہے تو خدا کے لیے مزاحمت نہ کریں، اپنی صحت، اپنے خاندان اور اپنا سکون بچائیں۔ آپ اگر رات 12-1 بجے تک کام کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کا خاندان بھی۔